علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفرقان الحمدللہ شروع کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ 19واں پارہ بھی پورا ہو جائے گا، یعنی ایک دو سبق کے ساتھ ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں برکت دے کہ ہم جوں صورتیں یعنی مکمل کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے تکبر کا باعث نہ بنائے، بلکہ ہمارے اندر مزید عاجزی آتی چلی جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے چلے جائیں، اور یہ علم ہمارے ایمان اور اس کے بعد عمل میں اضافہ کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایمان لا کر علم کیا کام کرتا ہے کہ وہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت وہی اختیار کرتے ہیں جو علم والے ہیں، کیونکہ جب انسان کو علم ہوتا چلا جاتا ہے تو اتنا ہی زیادہ وہ رب کی قدرت اور عظمت سے جب واقف ہوتا ہے تو وہ اس سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جوں کیا ہم صورتیں سیکھتے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے اندر عاجزی، انکساری اور اللہ سے ایک مزید گہرا تعلق اور اللہ کے کلام سے محبت کیا یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جنہوں نے اس کلام کو ہم تک پہنچایا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارکہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، الذی وہ ذات، نزلہ جس نے نازل کیا، الفرقان فرقان، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکونا تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین جہان والوں کے لیے، نذیراً خبردار کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی بہت زیادہ خبردار کرنے والا۔ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو۔ تبارکہ کا مادہ با را کاف ہے، اس کو ہم پہلے بھی اس لفظ کو کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اسی سے لفظ برکت ہے، اور کسی چیز سے زیادہ متوقع یا غیر متوقع فائدے حاصل ہو جانے کا نام برکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جو دوسروں کو، یعنی اللہ کی ذات سے ہر وقت انسان کو فائدے ہی پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ہم جیسے زیادہ جڑتے ہیں اس سے ہم فائدے حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ہم کبھی مشکل میں ہوتے ہیں یا آسانی میں ہوتے ہیں، کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، جتنا ہم زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اتنی ہی برکتیں حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہے، تبارکہ یعنی بہت بابرکت، کیونکہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور اسی طرح سے بارکہ کا لفظ آتا ہے اونٹنی کے بیٹھ جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اونٹنی بھی کیا کرتی ہے، اونٹنی کا بیٹھنا بلی کتے کے بیٹھنے کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ اونٹنی جب بیٹھ جائے تو ہوش کرنے سے نہیں اٹھتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح برکت بھی کیا ہوتی ہے کہ جب آتی ہے تو وہ یعنی کہ بیٹھ جاتی ہے، اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان برکتیں یعنی مال حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع کی طرح رجوع کرتا رہتا ہے، اسباب کی تلاش میں ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر انسان جڑتا ہے تو ایسی برکتیں اور خیر حاصل کرتا ہے کہ جو کہ بیٹھ ہی جاتی ہیں، یعنی کہ مسلسل ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور وہ ذات وہ ہے جس نے الذی نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان کو۔ الفرقان یہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، فا را قاف، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا، کسوٹی۔ اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تھا تو وہاں پر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مطلب اس سے معجزات بینہ بھی ہیں، یعنی وہ روشن معجزات جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی جو وحی ہے نا، جو بھی ہو، توریت ہے، زبور ہے، یا انجیل، قرآن اور دیگر مصاحف جو ہیں، یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں، حق اور باطل میں
ایک یعنی کہ فرق پیدا کر دیتے ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں، حق سامنے واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے، باطل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو فرقان دراصل ایک کسوٹی ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے جس پر رکھ کر آپ حق کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ القرآن کے لیے آیا ہے، قرآن کا ایک نام بھی الفرقان ہے۔ تو یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ دراصل فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، اور انسان کو تمیز دینے والی ہے کہ وہ دنیا میں اس حق کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کر لے اور باطل سے بچ جائے۔ اور پھر یہاں پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ اپنے بندے کا بھی تعارف کرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فرمایا علی عبدی ہی، عبد بندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ٹھیک ہے، بندہ، غلام۔ اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بادشاہ بن کر نبوت کو پسند کرتے ہیں یا بندہ بن کر رسول ہونا پسند کرتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا۔ تو بندہ بننے میں ان کے لیے کوئی آر نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو یعنی یہ اس سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہ صرف مشرکین مکہ ہی ایسے اعتراضات نہیں کرتے تھے کہ کیوں قرآن ایک بندے پر نازل ہوا، آگے ہم اسی صورت میں پڑھیں گے، بلکہ آج کے دور میں بھی لوگ جو نبی کی شان میں غلوف کرتے ہیں، یعنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے سے باہر کی صفات چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلوف کرتے ہیں، اور وہ دراصل پھر کیا ہے کہ وہ آپ کے عقائد میں بگاڑ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ شرک کو شامل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عبد کا جو لفظ استعمال فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں نے اپنے رسول کی شان میں عقیدت مندی کی بنا پر غلوف کیا تھا اور ان کو ان کے حقیقی مقام سے اٹھا کر اللہ کے ساتھ جا ملایا۔ جیسے یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے اور وہ اللہ کے اوتار تھے۔ اوتار کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اللہ نے کوئی ایسا پیغمبر بھیجا، کوئی سفیر بھیجا جس کے ساتھ اللہ کی ذات کو نتھی کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی اوتار یا حلول کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ حلول کا مطلب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ خالق مخلوق کے اندر آ گیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہا اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ ہی بنا دیا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اپنی امت کو تنبیہ فرمائی کہ مجھے میری حد سے ایسے نہ بڑھانا چڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو چڑھا دیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم یوں کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ یہ بخاری کتاب بدء الخلق میں آئی ہے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس تنبیہ کے باوجود امت مسلمہ نے بھی وہی کیا جو پہلی امتیں کرتی رہی ہیں، اور اسی لیے مجھے اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میرے اپنے ماضی میں ایسے کچھ قصے گزرے، کیونکہ میں نے فارسی ادب کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اردو ادب میں بھی بعض اوقات آپ کو ایسے عقائد ملتے ہیں اور ان میں آپ کو اس طرح سے الجھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنمائی نہ فرمائیں تو اس میں بڑی لاجکس دی گئی ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہود و نصارہ نے تو حلول کے عقیدے کو صرف انبیاء تک محدود رکھا تھا، مسلمانوں نے یہ کیا کہ حلول کا عقیدہ اللہ کے رسولوں کے علاوہ بندوں میں بھی اپنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں اس عقیدے کو داخل کرنے والا ایک یہودی عبداللہ بن سبا تھا، یہ یمن کے شہر شناء کا رہنے والا اور نہایت ذہین و فطین آدمی تھا۔ جب اس نے یہ معلوم کر لیا کہ عملی میدان میں مسلمانوں سے انتقام لینے کی یہودیوں میں سکت باقی نہیں رہ گئی، تو اس نے فریب کاری کے طور پر اسلام قبول کیا اور درویشی کا لبادہ اوڑھ کر زہد و تقویٰ کے روپ میں سامنے آیا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا اور حالات کے دھارے کا انتظار کرتا رہا۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایسا تھا، اور آپ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بھی جانتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا جو ہے نا، یعنی وہ جب دروازہ گرے گا، اور اس کو عمر رضی اللہ عنہ کو دروازہ فرمایا گیا تھا کہ جب یہ گرے گا تو پھر فتنے آئیں گے، اور جب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ گرے گا یا گرایا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پر وہ روایت بیان کرتی ہے کہ وہ گرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چوری چھپے یہ اس طرح کے کام کرتا رہا۔ اس کی یہ سازشی تحریک انتہائی خفیہ طور پر مکہ اور مدینہ سے اور دوسرے علاقوں مثلا کوفہ، بصرہ اور مصر میں اپنا کام کر رہی تھی۔
بالآخر اسی یہود کے حامیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر مختلف الزامات عائد کیے اور موقع پا کر غنڈہ گردی کر کے 35 ہجری میں انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، وہ سارا واقعہ جس کے بارے میں ہم مختلف جگہوں پر بہت شکوک و شبہات کا بھی شکار رہتے ہیں کہ آخر مسلمانوں نے ہی حملہ کر کے، تو وہ بیسیکلی اس میں بنیادی طور پر یہ منافق یہودی کا کام تھا۔ اور اس کے علاوہ اسلام کے جسم پر اس نے 2 طرح کے وار کیے اور اپنی سازشی کامیابی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بطور ہیرو منتخب کیا۔ اس کا پہلا وار یہ تھا کہ نو مسلم اجمی لوگوں کو اس نے یہ تاثر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے قرابت داری کی بنیاد پر خلافت کے اصل حقدار علی رضی اللہ عنہ تھے اور پہلے 3 خلیفوں نے ان کا حق غصب کیا ہے۔ یعنی اب یہ پوری تاریخ کی ڈیٹیل ہے، اور آپ جانتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں پڑھ چکے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواہش ظاہر کی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر ان کے سامنے امامت کرا رہے ہیں تو وہ ان کے چہرے پر اطمینان کے آثار دیکھے گئے تھے۔ لیکن خیر اب یہ اس کے بعد اس نے جس طرح سے یہ سازشیں کی ہیں وہ اب آگے آ رہی ہیں، تو اس کی سازشوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ نئے مسلمان جو بھی اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے، وہ دنیا کے عام دستور وراثت اور نیابت کے مطابق اس کے چال میں آ گئے۔ یعنی یوزلی ہم جانتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے، ایک بادشاہ وارث ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، یا نیابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ خلافت میں یہ کام وراثت اور نیابت نہیں چل رہی ہوتی۔ اور دوسرا وارث نے یہ کیا کہ دین طریقت کو اسلام میں داخل کر دیا۔ وہ خود درویش کے روپ میں سامنے آیا تھا، لہٰذا ظاہر و باطن کی تفریق کر کے اور شریعت اور طریقت کے رموز بتلا کر نئے مسلمانوں میں دین طریقت کے ملحدانہ اور کافرانہ نظریات داخل کر دیے، یعنی ٹیڑے کجی سے بھرے ہوئے نظریات اسلام میں داخل کیے۔ اور اس نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کی ذات کا مظہر ہیں اور اللہ ان کے بدن میں حلول کر گیا، نعوذ باللہ۔ گویا اسلام میں علی رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جن کے متعلق حلول کا عقیدہ اپنایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حلول کا عقیدہ تو بہت بعد زمانہ کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آگے آپ اگر پوری اس کی تاریخ پڑھیں گے، جس کو میں مختصر طور پر اب چھوڑے جا رہی ہوں، اس میں پھر اس نے یہ کیا تھا کہ یہ ایک پورا گروپ بن گیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ اس سے تنگ تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو روکا، 2 دفعہ روکا، تیسری دفعہ روکا، پھر بھی نہیں یہ مانے تو ان کو سزا دی، اور پھر جب ان کو سزا دی تو اور وہ آگ کی سزا تھی، تو بجائے یہ کہ یہ لوگ سدھر تھے، انہوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا کہ آگ کی سزا تو اللہ ہی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس میں پھر وہ حضرت ابن عباس کی بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں یہ ہوتا، ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو جلانے کے بجائے ان کے قتل پر اکتفا کرتا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا وہ تھا۔ تو یعنی اب یہ ہوا یہ کہ اس کے زیر اثر ایک پورا فرقہ اسلام میں یعنی بن گیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اور امت جو ہے وہ 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو ایک فرقہ ایک یہ بھی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یعنی بری ذمہ ہوں کہ میں خود اس نظریے کے اس میں تھی، اور فارسی اور اردو ادب میں، یا آپ کہہ لیں کہ صرف ان ادب کی بات نہیں کرنی چاہیے، ان لٹریچرز کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس ملک میں اسلام جاتا ہے، اگر اس ملک میں یعنی وہاں پر کچھ نظریات پائے جاتے ہیں تو اسلام کو اپنے ان نظریات کے ساتھ شامل کر کے ایک الگ سے ملغوبہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہی تھا کہ یہ انا القادر کا اور جو تھا اس لگایا گیا تھا نعرہ، تو اس میں کیا تھا کہ بندہ ہے عبد القادر جیلانی، اور وہ اگر کہے کہ میں ہی قادر ہوں، القادر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ جس وقت انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے وہ دراصل اپنی مخلوق والی کیفیت میں نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو، اور اس کے لیے پھر قرآن سے ہی دلیل لاتے ہیں کہ نفخت فیہ من روحی، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، ٹھیک۔
اب وہ کہتے کیا ہیں کہ جس وقت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یہ جو ابھی میں نے بتایا نا کہ اس نے درویشی کو بھی عام کیا اسلام میں، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے، صحیح؟ تو اس نے جب اس کو اندر اس میں شامل کر دیا تو پھر لوگ اس طرف مائل ہو گئے کہ دین صرف ہمارے اپنے ہی یعنی عبادات میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ عبادت سے ہم وہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں کہ جس میں جسم بیچ میں رہ ہی نہیں جاتا، جس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جسم کو تکلیف میں رکھنا، اس کو کھانے پینے کو نہ دینا اور اس کی ضروریات پوری نہ کرنا، ٹھیک، تو پھر وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جسم اس حال میں آ جاتا ہے، یعنی وہ بندہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور بیچ میں ذریعہ وہ درخت بنا، تو وہ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ درخت ایک ذریعہ تھا، وہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درخت میں نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت نعوذ باللہ مخلوق کے اندر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کا عقیدہ کسی کا ہو تو پھر اس کی اللہ کے بارے میں اپروچ کیا ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی کو جو ہے پھر علماء نے، بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس کو یعنی کہ تصحیح کی اور لوگوں کو اصل دین پر رکھا، اور اسی لیے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بھی وہ نظریات پیدا ہوئے۔ تو میں نے صرف آپ کے ساتھ اس کو اس لیے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے یہ تخلیق ہی کی بات ہو رہی تھی اور آگے بھی آج ہم ایک آیت ایسی پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں ڈارون کی تھیوری کس طرح شد و مد کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے، اور پھر جب وہ ہم سزا پڑھتے ہیں جو یہودیوں کو دی گئی کہ ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا، تو پھر لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بندر جو ہیں یہ انسانوں ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الخلاق ہیں، الباری ہیں، نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں، انہوں نے ہر جنس کو نئے سرے سے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انسان اور بندر کے کروموسومز میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ فرق اللہ ہی نے پیدا کیا کہ وہ یہود کو وہ سزا دی گئی کہ وہ بگڑ کر بندروں کی شکل اختیار کر گئے، لیکن ان سے نسلیں نہیں چلیں جن بندروں پر اللہ کی لعنت آئی ہو، جس مخلوق پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نسلیں کیوں چلائیں گے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظریہ جو ہے ہمارے ادب میں یعنی شعر و شاعری میں ان چیزوں میں اس قدر ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے گمراہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے ہی دلائل لیے جاتے ہیں کہ جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا قرآن و حدیث کا تو وہ اس کے بہکنے میں کیا دیر ہے، اور پھر پتہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس طرح کا کوئی غلوف کرتے ہیں تو پھر اللہ کا مقام اور رسول کا مقام ایک عجیب گڈمٹ سی چیز بن جاتا ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں آپ کے اندر آتی اس طرح سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ نے آشکار ہونا چاہا، اور یہ دیکھیں کہ ایک اشرف المخلوقات پیدا کی گئیں جن کو عقل و غور و فکر اور شعور ایسا دیا گیا ہے کہ کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر انسان بجائے رب کو پہچاننے کے اسی کی شان میں غلوف کرے اور اس کے ساتھ مخلوق کو ملائے، یہ بہت ہی یعنی کہ گمراہ کن عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، تو یعنی اس دین کو ہم خود بھی سیکھیں، قرآن و سنت کے عقائد کو مضبوط رکھیں، اور یہ بھی جانیں کہ ہمارے بچے جن سکولوں مدرسوں جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر وہ لاشعوری طور پر کون سے عقائد ان کے اندر جا رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم تو بیک ہوم میں مسلم اداروں میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن جب وہاں پر ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو غیر محسوس طریقے سے یہ نظریات، یہ عقائد ہمارے اندر آ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ رحم فرما دے ہم پر۔ فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین، اور یہاں پر عالمین یاد رکھیں یہ جیسے سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ سارے جہانوں، یہ وہ سارے جہان نہیں ہیں،
کیونکہ نذیرہ کا لفظ آیا نا، ڈرانے والے ہیں. باقی ساری مخلوق تو جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ ہم وہاں پہ پڑھ آئے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اس میں جنوں کا عالم بھی ہے، انسانوں کا بھی، فرشتوں کا بھی، جانوروں کا بھی، اور ہر طرح کے عالم اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اس خاص دو عالم کی طرف اشارہ ہے، یا ان دو جس کا سورہ رحمان میں دو بوجھ کی صورت میں ذکر آیا ہے، انسان اور جنوں کی طرف اشارہ ہے، انسانوں کا عالم اور جنوں کا عالم. کیونکہ اللہ کی باقی ساری مخلوق تو پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، انہیں تو اختیار کی آزادی ہی نہیں ہے. اور اسی طرح باقی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہم جیسے پڑھ رہے ہیں، اور اپنے جو طریقہ ان کو دیا گیا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہیں. تو یہاں پر دراصل جیسے سورہ زاریات میں آتا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کے لیے اور نذیرہ بہت زیادہ ڈرانے والے ایک رسول بندہ ان کی طرف بھیجے گئے. ٹھیک ہے. تو آپ عام بندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ رسول ہیں، لیکن آپ انسان ہی تھے. اور پھر یہاں پر کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ وہ ان کو ڈرائیں، ان کو برے اعمال، برے عقائد کے نتائج سے خبردار کر دیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، پھر اس کے بعد اپنے کلام کا، اور پھر وہ کلام جس پر اتارا گیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کا بتایا، پورا تعارف دے دیا گیا. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ انہی باتوں پر اعتراضات کرتے تھے. ٹھیک ہے. قرآن انہی تین عقائد کی طرف یعنی رہنمائی فرماتا ہے کہ نذیرہ یعنی آخرت کا بیان ہے، الفرقان قرآن کا بیان ہے، کلام الہی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور توحید رسالت اور بعث بعد الموت، تین عقائد ہیں جو قرآن میں بار بار رپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں پر بتا دیے گئے، اور ان تینوں کے بارے میں ہی مشرکین مکہ شکوک و شبہات کا شکار تھے. اللہ کی ذات کے بارے میں انہوں نے مختلف نظریات گھڑ رکھے تھے، اور اللہ کی وہ اصل معرفت نہیں تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وحی الہی کے ذریعے دی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج بھی یہی صورتحال ہے. لوگ ایک خالق کو یا ایک سپریم پاور کو مانتے ہیں، لیکن وہ کون اللہ ہے وہ ان کو نہیں علم میں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی کو سنیں کہ وہ جی کسی ایک رب کو مانتا ہے، تو بھئی وہ رب جس رب کو وہ مانتا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ رب وہ نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہیں. ٹھیک. تو تبلیغ کی تو ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہ رسالت کا بیان ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے گمراہ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بندے رسول کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی، اور اس دن کے انجام سے ڈرایا جس دن اللہ کو ناراض کر کے نعوذ باللہ ہمیشگی کا عذاب بندے مول لے لیں گے. پھر اگلی آیت ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات یعنی تبارک الذی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ولم یتخذ ولد ولم یکن لہ، اور نہیں اس نے بنایا کوئی بیٹا، اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن کوئی شریک، فی الملکی بادشاہت میں. وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل شعین ہر چیز کو، فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی اس کی، تقدیراً تقدیر مقرر کرنا، یعنی یہ تاکید کے لیے آیا ہے تقدیر آباد میں نا، کہ اللہ نے جب ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا. اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہو رہی ہے. ٹھیک کہ کہاں تو تم اللہ کے لیے بیٹے تسلیم کرتے ہو نعوذ باللہ، اور مسلمانوں کے ہاں جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حلول کا عقیدہ یا اوتار کا عقیدہ موجود ہے دوسرے مذاہب میں. تو تم یہ سنو کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، تو جب وہ مالک ہے تو وہ وراثت کسی دوسرے کو کیسے جائے گی؟ ٹھیک ہے. یعنی پوری کائنات کا مکمل اختیار اور اقتدار، جس کو آج کی یعنی جب آپ کو مسلم ممالک میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے تو وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ، مطلق ایبسولوٹ اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور جب یہ بات تسلیم کر لی جائے تو سب قسم کے شریکوں کی از خود نفی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں
تو پھر باقی تمام چیزیں، ملک السماواتی والارض، باقی تمام چیزیں اس کی مملوک ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور بیٹا مملوک نہیں ہوتا۔ تو پھر جب بیٹا آلریڈی مملوک میں داخل ہے تو وہ کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، تو یعنی تمام طرح کے شریکوں کی نفی ہوگی۔ تو فرمایا ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، بیٹا کیا، بیٹی، بیٹا، کوئی بھی اسم جنس کچھ بھی نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں، چاہے وہ اولادوں کو نعوذ باللہ شریک کیا جائے، یا رسولوں کو شریک کیا جائے اولاد کہہ کر، یا اسی طرح بے جان چیزوں کے بارے میں کچھ ایسے عقائد رکھے جائیں، یا فوت شدہ ہستیوں کے بارے میں سوچا جائے کہ وہ کچھ اختیارات رکھتی ہیں، تو ایسی تمام شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، یعنی خالق وہی ہے، وہی مالک ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے جب پیدا کیا تو پھر ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا، صحیح۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس سے ڈارون کے تھیوری کی بھی بالکل نفی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور یعنی وہ کوئی تدریجی مراحل سے گزر کر آگے پھر ایک انسان نہیں بنا، بلکہ اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم اس کی تخلیق کے مراحل پڑھ آئے، پیدا فرمایا، اور پھر ہر چیز کی تقدیر مقرر کی کہ مثلاً وہ کتنا کھائے گی، کہاں پر ہوگی، کیا غذائیں اس کو چاہیے ہوں گی، اور اس کے ایک جسمانی ساخت کیا ہوگی، اس کا کام کیا ہوگا، اور ہر چیز جو کسی ایک مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس کی تقدیر میں آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی ایک اندازہ مقرر کر دیا، اور اس اندازے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر اسی طرح صرف جاندار چیزوں میں نہیں، بے جان چیزوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی تقدیر، یہ اندازہ کام کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے لیے قوانین بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ مختلف چیزیں دیکھ لیں، آگ جلاتی ہے، پانی جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے، اسی طرح پانی پستی کی طرف بہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ پانی کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں تو وہ کھڑا رہے، بلکہ وہ بہتا ہے، اس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، اور آگ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈک دے کسی کو، یعنی کہ اسباب کا ایک قوانین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور جس کو آپ طبعی قوانین بھی کہہ سکتے ہیں، فزکس کے قوانین ہیں جو کہ سمندر کے پانی میں کام کرتے ہیں، کشتیاں جون سی ہیں وہ چلتی ہیں، سوئیاں ڈوب جاتی ہیں، اور اسی طرح مختلف جو جانور ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ کتا جس طرح کا بھی کھا لے، چاہے گھوڑے کی خوراک کھائے، وہ گھوڑے میں نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کے لیے کچھ قاعدے قوانین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور یہی اللہ کا انداز ہے۔ بیج، آم کا بیج جب جائے گا زمین میں تو اس سے آم ہی نکلتا ہے، وہ خاص اپنی پراپرٹیز ہی زمین سے کھینچتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ سیب کو لگنے والی پراپرٹیز آم اپنے اندر لے لے اور نکلے تو وہ سیب ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں۔ تو اگر اس میں انسان غور و فکر کرے تو سبحان اللہ، انسان اللہ پر یعنی کس طرح سے اللہ کی قدرت اور عظمت کا کس طرح سے انسان کے اندر شعور آ جاتا ہے۔ اور آج کل بڑا ہی یعنی کہ اچھا باہر ویدر ہے، باہر نکلنے کا موسم بھی ہے، تو جب بھی نکلیں، یعنی مومن کا کوئی بھی کام کسی مقصد سے خالی نہیں ہوتا۔ بچے تو ظاہر ہے انجوائمنٹ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان کو بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کیا کریں، کہ باہر جو بھی چیز آپ دیکھیں، مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اس کا غور و فکر ہی اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، کہ اگر وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کو خالق ہی کی یاد آتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں من دونہ، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، آلہہ کچھ الہ، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کرتے، شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اور اس کی وحدانیت میں، اس کی توحید میں ساری چیزیں آ گئیں، توحید فی ذات ہے، فی صفات ہے، اور فی الافعال، ٹھیک ہے، اور اختیارات، سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں۔ تو یہاں پر وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے،
اس کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ جن کو وہ ان کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم، اپنے ہی نفسوں کے، یعنی جو مخلوق ہے وہ اس، کیونکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو مملوک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مملوک کسی بھی چیز کی مالک نہیں، حتیٰ کہ اپنی جانوں کی بھی مالک نہیں ہے، درن کسی نقصان کی، ولا نفعن، اور نہ ہی کسی نفع کی۔ ہم اختیار دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے اختیار کی ایک حد ہے، اور اس میں نا تقدیر کا بھی بڑا ایک اہم وہ جو گتھی ہے نا وہ بھی حل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نا ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، اور اسی پہ آگے پھر دو فرقے بھی بن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک جبریہ اور ایک قدریہ، ٹھیک ہے۔ ایک وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم بس قدر، ہماری تقدیر لکھی جا چکی، ہم خود کچھ کرنے والے نہیں ہیں، نہیں ہم ہی کچھ کر سکتے ہیں، اور دوسرے والے جو جبری ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تو رب کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمارا تو کوئی اس میں عمل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ انسان کو ایک اختیار، انسانوں جنوں کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن وہ بے لگام آزادی نہیں ہے، کیونکہ وہ مملوک ہیں، وہ آزادی ان کو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، الہین تک کے لیے، جو آپ سورہ البقرہ میں پڑھا ہے، جو ہم آدم کی پیدائش، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو ہم نے وہاں پر رولز پڑھے تھے نا، وہ یاد رکھیں۔ تو وہ مخلوق جو ہے وہ اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان اور فائدے کی بھی مالک نہیں ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ عقیدہ ہی ہمارے اندر اگر پختہ ہو جائے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ ہم محنت کرتے ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا، ہم ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پکا یقین کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے محنت کی ہے لہٰذا ہمیں پھل ملے گا۔ بھائی نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اندازہ تو اللہ کا چلے گا، مالک وہ ہے۔ اسی طرح ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ہم پوری تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن نقصان جو اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، میں نے تو اس سے بچنے کی اتنی کوششیں کی، میں نے اتنے وہ کیے۔ تو یہ تب ہوتا ہے، ایسا شکوہ تقدیر کے بارے میں تب ہوتا ہے جب انسان نے تقدیر کو سمجھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسے اللہ کی ذات کا بھرپور یقین نہیں ہوتا، وہ خود ہی کو مالک سمجھے بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ولا یملکون موتا، اور نہیں وہ مالک موت کے، ولا حیاتن، اور نہ ہی زندگی کے، ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے وہ تمام جو معبودان باطل ہیں ان کی نفی ہو گئی، کہ وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی موت کے مالک نہیں ہیں، وہ تو دوبارہ جی اٹھنے کے مالک نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ان پیروں مریدوں کے پاس کچھ اختیار ہوتا جن کی قبروں پر حاضری دی جاتی ہے اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ صرف دور جاہلیت تک مخصوص نہیں تھا بلکہ آج بھی یہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ لوگ کچھ اختیارات کے مالک ہوتے تو سب سے پہلے تو اپنی موت پر قابو پا لیتے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ مر گئے تو اس کے بعد وہ دوبارہ جی اٹھنے پر کیوں نہیں اختیار رکھتے؟ اگر وہ خدائی میں شریک ہے نعوذ باللہ تو اٹھ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں الوہیت کے کئی معیار بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی الہ ہونے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الہ ہیں، وہی معبود ہیں، وہی الہ ہیں، اور مشرکوں کو عام دعوت دی جا رہی ہے کہ جن معبودان باطل کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو ان سٹینڈرڈز پر، معیاروں پر پرکھ کر دیکھ لیں، کیونکہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ قرآن ایک الفرقان ہے۔ فرقان کیا کرتا ہے؟ حق و باطل کو الگ الگ کر کے دکھاتا ہے، کفر و شرک کو، ایمان اور نفاق کو الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ پیچھے سورہ نور میں آپ ایمان اور منافقت کی خصلتیں پڑھ آئے، وہاں پر بھی کیا ہوا تھا؟ ایمان اور منافقت کو الگ الگ کر کے دکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، فرقان ایک کسوٹی ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ پر رکھ کے دیکھ لو کیا تمہارے عقائد ہیں، اور اپنے معبودوں کو ان معیاروں پر جانچو، اور پھر دیکھو کہ کیا ایسا کچھ ہے جو یہاں پر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس تو کوئی بھی اختیار ہی نہیں ہے، تو جب اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ان کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟
تو ایک ایک کر کے یہاں پر الوہیت کے مختلف جو میں ویسے ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، وہ سارے آپ جب آپ یاد کریں تو اس کو دیکھ لیں۔ تخلیق کا ذکر آیا ہے، پھر ملکیت کا، پھر نہ تو وہ موت کے مالک ہیں اور نہ ہی زندگی کے، اور پھر یہ کہ دوبارہ جی اٹھنے پر بھی کوئی وہ اختیار نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر افکو، ایک من گھڑت، ایک جھوٹ ہے، افتراہ گھڑ لیا ہے اس کو، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ وَأَعَانَهُ، اور مدد کی ہے، استعانت آپ جیسے نستعین میں پڑھ رہا ہے، مدد کی ہے اس کی، علیہ اس پر، قومن ایک قوم نے، آخرون دوسری، ایک دوسری قوم نے اس کی مدد کی ہے، فقط تو تحقیق جاؤ وہ لائے، ظلم و زورا، ظلم اور جھوٹ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باتیں فرما رہے ہیں وہ ظلم اور جھوٹ ہیں۔ اب جیسے اوپر بتایا کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی یہ کوششیں کر رہے تھے، جنگیں بھی کر رہے تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے اور تکالیف بھی دے رہے تھے مسلمانوں کو، تو لیکن اسلام کا راستہ نہیں روک سکے۔ تو ایک ان کا حربہ یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن کو تصنیف کرنے کا الزام لگا دیا تھا کہ یہ خود ہی گھڑ کر لے آیا اس کتاب کو، اور پھر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک۔ اور کہنے لگے کہ وہ آنَهُ علیہ قوم آخرون، اور دوسرے لوگوں نے اس کی، کچھ ایک دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی مدد کی ہے۔ اور اس سلسلے میں کیا تھے کہ نبی بننے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تجارتی سفر کیے تھے، تو یہود و نصارہ کے کئی علماء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر بحیرہ راہب کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ انہی ملاقاتوں کے درمیان آپ نے ان علماء سے کسب فیض حاصل کیا، پھر اسے اپنے انداز میں اور اپنی زبان میں عربوں کے سامنے پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دراصل انبیاء یا سابقہ اقوام کی تاریخ تھی جو اس نبی نے نبوت کے نام سے پیش کر دی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی جو بات آئی ہے نا، اس کو بھی آپ کسوٹی پر رکھ کر پرکھ لیں کہ یہ کتنی جھوٹی گھڑی ہوئی بات ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو تحقیق وہ لائے ظلم اور زور، یعنی ظلم اور جھوٹ لے کر آئے ہیں۔ اور انہوں نے جو اعتراض کیا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ آج کے لوگ بھی تنقید کی آڑ میں ایسا ہی کچھ الزام لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آج کے دور میں بھی انسان یعنی یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج بھی کوئی اس کو اللہ کی کتاب ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس نے تصنیف خود ہی گھڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، مشرکین مکہ جو آپ پر الزام لگاتے تھے اس کو تو ہم یہیں پہ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی تجارتی سفر کیا تو اکیلے نہیں کیا، بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کے ہمراہ کیا تھا۔ اور اگر آپ نے یہود و نصارہ کے علماء سے ملاقاتیں کی تھیں جو یہ الزام لگاتے تھے یا ان سے کسب علم حاصل کیا تھا، تو اس بات کا سب سے زیادہ علم آپ کے ساتھیوں کو، یعنی جو قوم کے دوسرے لوگ تھے، دوسرے تاجر تھے، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اور نبی بننے سے پہلے تو کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اعتراض نہیں کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جس بات کا علم آپ کے ساتھ سفر کرنے والوں کو نہیں ہو سکا، وہ ان لوگوں کو کیسے ہو گیا؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تعلیمی ادارے سے کسی بندے کے سامنے بیٹھ کر ضنوع علم طے نہیں کیا تھا۔ یعنی آج کل کے دور میں تو علم حاصل کرنے کے ذرائع تعلیمی ادارے وغیرہ ہیں، یا آن لائن آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں کیا تھا کہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ علم حاصل کیا جاتا تھا۔ اور اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری عمر صاف تھی کہ آپ نے کبھی کسی سے علم حاصل نہیں کیا، آپ تو امی کہلاتے تھے، مطلب یہ کہ جو علم ان کا اپنی ماں سے آیا بس وہی تھا۔ اور پھر یہ کہ اگر نبوت سے پہلے ایسا کوئی علم آپ کے پاس تھا بھی تو ایک انسان کی ذات اس کو اپنے اندر کیسے محدود رکھ سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جاہل ہوتا ہے، پھر وہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، تو کیا اس کے ارد گرد کے لوگ بے خبر رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ علم اس کے اندر آتا ہے، پھر وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے اور اس کی زبان سے بھی باہر آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس کو چھپانے کی کتنی ہی کوشش کرتے ہیں کہ بات سامنے آ جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اور اسی طرح قرآن میں بہت ساری ایسی پیشین گوئیاں مذکور ہیں جو آپ کی زندگی میں ہی حرف بے حرف پوری ہو گئی تھیں، اور ان کا علماء یہود و نصارہ میں سے کسی کو علم نہیں تھا، جیسے روم کا شکست کھانے کے بعد ایران پر دوبارہ غلبہ، یا کافروں کی مخالفانہ بھرپور کوششوں کے باوجود اسلام کا غلبہ اور کفار و مشرکین کی ذلت آمیز شکست وغیرہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء سے ہی علم حاصل کیا تھا تو پھر ایسی پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیسے تھیں؟ ٹھیک۔ اور قرآن میں بے شمار ایسی آیات نازل ہوئیں جن کا ان کے پس منظر سے گہرا تعلق ہے۔ جنگ بدر کے بعد اموال غنیمت میں تنازع کے موقع پر سورہ انفال کا نزول لیان اور زہار کے احکام کا نزول، واقعہ عفق کے بعد قذف اور زنا کی حدود کے احکام کا نزول۔ تو ایسے حکیمانہ احکامات بھی علماء یہود و نصارہ کیسے بتا سکتے تھے؟ یعنی مختلف چیزیں ہیں جن دلائل پر آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فرقان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرقان سے ایک مراد، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا نا کہ مختلف احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، وہ یہود و نصارہ کی طرف سے نہیں تھے، تو وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ الفرقان نہیں، یعنی حلال و حرام کے کی آپ کو تمیز دی اور جدا جدا کر کے بتائے ہیں۔ اور بھی اس میں بہت سارے انہوں نے دلائل دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات گھڑ رہے تھے وہ سراسر بے بنیاد تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ پر فرمایا کہ فقط جاؤ ظلم و زورا، کہ وہ ظلم اور زور لے کر آئے ہیں۔ زور آپ پڑھ آئے پیچھے بہت جھوٹی بات کے لیے آتا ہے، اور ظلمہ کسی کے حق میں کمی کرنا، یعنی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہی نہیں وہ آپ کے منہ پر یعنی لگا رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھی۔ اب یہاں سے ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایسے الزامات اب بھی لگائے جا رہے ہیں، اور غیر محسوس طور پر یہ چیز ہماری نسلوں میں بھی آتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اپنی جوانی کو یاد کر لیں، یعنی سب کے لیے نہیں میں بات کر رہی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے جڑے ہوں گے اپنے بچپن سے ہی، لیکن ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں، جیسے میں اپنی ہی بات کروں، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے اچھی عقل غور و فکر دیا اور کہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتے تھے، اور اپنی اس عمر میں جب کہ ہمارے قوا مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی ذہنی ہر طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، لیکن جب ہم مدرسوں میں اتنی اعلیٰ اعلیٰ ڈگریز حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کسی ذہن کے گوشے میں بھی نہیں ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ عموماً اس کو علماء کا کام بتایا جاتا ہے، اور اتنا دین بھی نہیں سکھایا جاتا جو انسان کے اپنے لیے مفید ہو، حالانکہ اللہ نے اس دین کو یعنی اقامت دین کے لیے اتارا۔ یہ صرف بندے کے لیے نہیں ہے کہ صرف ایک بندے کے لیے ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا کہ تاکہ وہ جہان والوں کے لیے یعنی دونوں انوں انس کے لیے ڈرانے والے ہوں، تو ان کے بعد یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے نظریات ہمارے بھی یعنی کہ نسلوں میں خون میں شامل کر دیے گئے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ بہت ہو گیا تو ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حافظ بھی ایسے کہ عربی تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، بس وہ ایک رٹا چیز کا مارا ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہم انگلش کتابوں کا بھی ایسے رٹا مار کے یعنی کہ وہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو بہت سارے فضائل اور وہ وابستہ ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہم کسی کتاب کا اس طرح مطالعہ کرتے ہیں کہ اس کو صرف ہم یاد کر کے رکھ دیں اور اس کی ہمیں سمجھ ہی نہ آئی ہو، اور ہم نے کوشش بھی نہ کی ہو، اور ہمارے ذہن میں صرف ایک یہ نظریہ ہو کہ یہ کتاب یہ کلام میرے سیکھنے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے علماء ہیں۔ تو یہ بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کو دو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، ٹھیک، اور پھر جب اور اس کتاب کو ہم اپنے عمل کے ذریعے ایک پرانی کتاب ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو زبان سے کہہ دیتے ہیں نا، اس کے احکامات میں بہت ساری نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ اب پیچھے آپ سورہ نور پڑھ آئے، ٹھیک ہے، اب ان احکامات کو لے کر اگر آپ معاشرے میں جائیں گے تو بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ تشیع الفاحشہ نہ ہو، فحاشی نہ پھیلے،
فحاشی پھیل رہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہے، اقول سمجھا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ اور فحاشی جیسے ایک تو یہ کہ مرد و زن کا باہمی اختلاط، اور پھر یہ کہ جو یہ شیطان کے باجے ہیں ان کا عام ہماری محفلوں میں استعمال ہے. اسی طرح سے باقی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ سورہ نور کے احکامات لے کر اپنے معاشرے میں واپس جاتے ہیں تو آپ کتنی گہری مخالفت کا سامنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے دراصل؟ قرآن کے احکامات کو اپنے عمل سے اس کی نفی کرنا. ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون. یہ تو پرانی کوئی باتیں ہیں، کسی کے سمجھائے بغیر میں نے بھی جب اس کلام کو سمجھا تو میں کہتی تھی یہ تو بنی اسرائیل کی باتیں ہیں، یہ تو انہی کے قصے بیان ہو رہے ہیں. میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ تصور نہیں آتا تھا کہ یہ کلام فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. ٹھیک، تو کبھی ہم زبان سے کہہ کے یہ بات ثابت کر رہے ہوتے ہیں. کتنے ہی ایسے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں. آپ کبھی مسلمانوں ہی کی کسی ایسی جماعت میں چلے جائیں نا جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہیں، کسی نے سائیکولوجی میں بڑی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹریٹ کسی نے کیا ہوا ہے، کسی نے میڈیکل میں، کسی نے انجینئرنگ میں. تو جب آپ ان کے سامنے قرآن کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کو نہ بیچ میں لاؤ. یعنی قرآن کو کیسے بیچ میں نہ لاؤ؟ کیونکہ یہ تو پرانی کتاب ہے، اس کے تو احکامات آج کل وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہیں، اور اینڈ سو آن، بے شمار ایسی باتیں ہیں. اور پھر ہماری اپنی زندگیاں جو عمل سے خالی ہیں، اس عمل سے خالی ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہم بھی اس کو فقط جاؤ ظلم و زورا ہی نہیں کر رہے؟ تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیامت والے دن اللہ کے ہاں شکوہ کریں گے کہ یا اللہ میری امت نے اس قرآن کو مہجورہ کر دیا تھا، ایک دور کی چیز بنا دیا تھا، اٹھا کر اوپر شیلفوں میں سجا دیا تھا، اس کی طرف پیٹھ تو نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اس کو کھول کے دیکھتے بھی نہیں تھے کہ یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے. تو یہ جو آیتیں اللہ نے اتاری ہیں اس کلام کی فضیلت کے لیے، کہ یہ کلام جسے تم عام سمجھ رہے ہو یہ تو اللہ تمہارے خالق کا کلام ہے، اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اس کی رہنمائی سے اگر تم ہٹو گے تو پھر تمہارا انجام کیا ہے؟ پھر اور کہاں تم بہہ کے جاتے ہو؟ تم کیا ہدایت پاؤ گے؟ وقالو، اور وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبہا، اس نے اس کو لکھوا لیا ہے، گھڑ لیا ہے. اکتتبہا یعنی کہ باقاعدہ، یعنی لکھنا نہیں اپنا، کہ گھڑ لیا ہے، اس کو بنایا ہے خود. فہیہ تملا علیہ، تو وہ اس پر تلاوت پڑھی، املا کی جاتی ہیں، ڈکٹیشن. آپ اس سورہ البقرہ میں یہ لفظ پڑھ آئے ہیں نا کہ ایک بولتا ہے اور دوسرا لکھتا ہے، تو یہ اس کو املا کرائی جاتی ہیں، نقل کرائی جاتی ہیں علیہ اس پر، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام. اور ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. آپ اپنے پروگرامز دیکھ لیں، ٹی وی میڈیا کے پروگرامز، اس کے بعد آپ اپنے اخباروں کو دیکھ لیں، میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں، اس میں ہمارا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اوپر ٹاپ پر ایک لائن آ جاتی ہے، آیت آتی ہے، اس کا ترجمہ نیچے دیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو غیر شرعی احکامات ہیں، یعنی صریح طور پر اللہ کے حکم کی نفی ہو رہی ہے. پھر اسی طرح کسی بھی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن سے، اور اس کا ترجمہ بہت ہو گیا تو اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیا، لیکن اس کے بعد اسی محفل میں ایسے یعنی کام ہو رہے ہوتے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں، بس ہم پڑھ دیتے ہیں. اکتتبہا فہیہ تملا علیہ، لیکن ہمیں اس پر ایمان نہیں ہے ہمارا. یہ تو بس پہلے بھی کیسے قصے کہانیاں بیان کیے جاتے رہے، اب یہ اس کو نقل کرائے جا رہے ہیں. صبح و شام اس کے پاس کوئی آتا ہے، اور پیچھے جو آیا نا کہ قوم آخرون نے اس کی مدد کی ہے، تو اس کے بارے میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ بھی کہتے تھے کہ کیونکہ یہ لوگ کاہنوں پر اور ایسی چیزوں پر بلیو بھی کرتے تھے نا کہ جن آ جاتے ہیں، تو یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی جن آ کر اس کو لکھوا جاتا ہے. آپ کو وہ بات یاد ہوگی جو اس نے کہی تھی، میرا خیال ہے ابو لہب کی بیوی نے یا کس نے، کہ اس کے جن نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جب فطرت الوحی کا زمانہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تو ایسے عقائد بھی رکھتے تھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے. تو بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اس کتاب کو وظائف کی اور یا پھر معجزات کی کتاب سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پڑھ لو تو وہ حاصل ہو جائے گا، اور فلاں جن قبضے میں آ جائے گا، اور فلاں
اور حتیٰ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ برکتوں کی کتاب ہے تو معجزات کا پڑھنا اور پھر اس کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ برکت حاصل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ایسی چیزیں ہمارے ہاں کتنی عام ہیں، حالانکہ اس کا ہمیں سنت سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس سے برکتوں کا انکار نہیں کر رہی ہوں جو اس کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو اصل برکتیں اس پر عمل کرنے میں ہیں وہ تو ہم نے کہیں اور ہی چھوڑ دی ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو نعوذ باللہ ہمارا بھی وہی حال ہے کہ بس صبح و شام ہمیں تلاوت بھی کر لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ پھر زندگیوں میں شامل نہیں ہوتی وہ چیز. کل کہہ دیجیے انزلہ وہ نازل کیا ہے اس کو اللہ جی اس ذات نے، یعلم جو جانتا ہے، اسرا چھپی بات کو، فی السماوات یا آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، انہو بے شک وہ کانا ہے، غفور الرحیمہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اب اس کو جو بھی باتیں اوپر ہوئی ہیں ان کو آپ ایک کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں تو ان میں سے یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم اور زور کی بات کرتے ہیں. یہ تو دراصل نازل کیا ہے ایسی ہستی نے جو باخبر اور حکیم ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ایسا رب ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ کے سامنے کچھ بھی ماضی نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مستقبل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب چیزوں کو جاننے والے ہیں، وہ عالم الغیب و شہادہ ہیں، اور صرف وہی عالم الغیب و شہادہ ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے وہ سراسر عدل اور حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکامات کے نتائج سے باخبر ہیں. ہم اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، مثلا اپنے بچوں کی شادی کا ہی معاملہ دیکھ لیں یا ان کی تعلیم کا ہی معاملہ دیکھ لیں، ہم استخارے کرتے رہتے ہیں، پھر بھی جب ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہیں، اور ان کے سامنے تو مستقبل میں پیش آنے والے بھی واقعات ہیں. انہوں نے تو ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو کہ تمام زمانوں سے ہٹ کے ہے، یعنی یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام نوع انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. کوئی انسان اگر کوئی احکامات اتارتا ہے یا بناتا ہے تو وہ اپنے خاص دور کے لیے زیادہ سے زیادہ یعنی اپنے ملک کے لیے بنا دے گا اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے بنا دے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ ہر دور کے ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، اور پھر اس کا انداز خطاب بڑا ہی دل نشین اور اثر کے لحاظ سے دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والا ہے. تو ایسا کلام مخلوق تو پیش ہی نہیں کر سکتی. تو جس نے یہ پیش کیا ہے وہ دراصل جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو، وہ خالق ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور اسی نے اس کو اتارا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور اس میں اشارہ یہی ہے کہ کتنی ہی غلطیاں، کتنے ہی ایسے وہ قصور ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جائیں، وہ بخشنے والا ہے. چاہے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ لے آؤ، آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح جو ہے 100 دفعہ کرنا، تو وہ کیا ہے کہ گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی جھاگ کے برابر ہوں، کہ جیسے بھی ہوں. اور رات کا گناہ گار توبہ کر لے، صبح اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمانے والے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اگلا اعتراض جو یہ مشرکین مکہ کرتے تھے، وقالو، اور وہ کہتے مالی حاضر رسول، کیسا ہے یہ رسول، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا ہے بازاروں میں، سوق، اسواق، لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف ملکن کوئی فرشتہ، فیکونا تو وہ ہوتا معہ اس کے ساتھ نذیرہ ڈرانے والا، یعنی کوئی ایسا فرشتہ کیوں نہیں تھا جو اس کے ساتھ اس کی مدد کو اتار دیا جاتا اور لوگ اس کو دیکھ کر ڈر جاتے اور ڈر کے ہی ایمان لے آتے. تو کافروں کا یہ جاہلانہ اعتراض بھی قرآن میں متعدد مقامات پر دہرایا گیا، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ رسول کم از کم کوئی مافوق البشر ہستی ہونا چاہیے تھا، یعنی کوئی مافوق الفطرت، کوئی ایلین کوئی چیز ہوتی جو حوائج بشریہ سے بے نیاز ہوتی، نہ تو وہ کھاتا پیتا، نہ ہی وہ اپنی گروسری کرنے بازاروں میں جاتا، یعنی دنیاوی دھندوں سے آزاد ہوتا، کوئی تارک دنیا قسم کا ہوتا. تو اس بات کا بھی جواب کتنے ہی مقامات پر پہلے دیا جا چکا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
وہ یہ طلب کرتے تھے کہ جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، کوئی وزیر مشیر ہوتے ہیں، تو یہ طلب کرتے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا تو اس کو دیکھ کے ہی لوگ ڈر جاتے اور ایمان لے آتے. تو یہ کوئی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریہ انسانوں کو مسلمان نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ آپ پہنچا دینے والے تھے، ابلاغ کی ذمہ داری تھی، آپ لوگوں پر نگران نہیں بنائے گئے تھے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں میں سے ہی ایک رسول اتارا گیا، کیونکہ اگر ان کی خواہش کے مطابق فرشتے پر یہ نازل کیا جاتا، اول تو فرشتہ انسان بنا کے اتارا جاتا تو پھر وہ اسی شک میں پڑتے، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر فرشتہ ان کو کچھ کر کے بھی دکھا دیتا تو ان کے پاس یہی اعتراض کافی ہوتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو کھانے پینے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے اس پر، نہ اس نے بازاروں میں جانا ہے، تو یہ تو یہ عبادات آسانی سے کر سکتا ہے، ہم کیسے کریں، ہمارے ساتھ تو بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں اینڈ سو آن. کیونکہ جس نے ماننا نہیں ہوتا اس کے اعتراض ہزار. اب یا پھر کہتے او یلکا، یا ڈالا جاتا علیہ اس کی طرح کنزن کوئی خزانہ، او تکونو یا ہوتا لہو اس کے لیے جنتن کوئی باغ، یا کلو منہا کہ وہ اس سے کھاتا، یعنی اس کو یعنی نہ تو بازاروں میں جانے کی ضرورت ہوتی کہ وہ کاروبار کوئی کرتا، بلکہ اس کی طرف ایک خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا ایک ایسا باغ ہوتا کہ وہاں سے ہی وہ لے کے کھا لیتا. وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلا ایک انسان کی مسحورہ جو سحر زدہ ہے، اس پر جادو کیا گیا ہے. تو پھر یہ بھی انہی کے اعتراضات بیان کیے جا رہے ہیں کہ فکر معاش سے اس رسول کو آزاد ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ کہ مالدار ہونا چاہیے تھا، ایک ایسا بادشاہ ہوتا کہ لوگ خود اس سے ملاقات کی طلب رکھتے اور یہ خزانوں کا مالک ہوتا، یا پھر اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا تھا کہ اس سے گزر بسر اس کی ہو جاتی اور یہ اس سے آزاد رہتا، یعنی کہ کھانے پکانے وغیرہ سے. تو اور پھر اسی طرح پھر کہتے ہیں ظالم کہ نہیں تم پیروی کرو ایک راجلم مسحورہ کی. اور ایسی بات وہ کیوں کرتے تھے؟ جیسے ابھی اوپر بتایا نا کہ قرآن اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی ایک سحر رکھتا تھا، ٹھیک ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو کیسے یہ کلام ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے نا. اور پھر عربوں میں نا دیوانگی کی یہ وجہ سمجھی جاتی تھی کہ کسی پر نا کہ کسی جن یا بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پھر تب کہتے تھے کہ جب ان کو یوں لگتا تھا کہ اگر کسی معبود یا بت یا دیوی دیوتا کے شان میں کوئی گستاخی کی گئی ہو تو ایسے شخص پر مار پڑتی ہے، اور یعنی اور اس کے اوپر کوئی جن مسلط کر دیا جاتا ہے یا جادو کر دیا جاتا ہے. تو نعوذ باللہ یہی کہنے لگے کہ یہ جو ایسی باتیں کرتا ہے اور گھڑی ہوئی اپنے سے ہی ایسی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ دراصل ایک ایسا انسان ہے جس پر جادو کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر دیکھو تو کیفا کس طرح ضربوا وہ بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے امثال مثالیں، فدلوا تو وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا تو وہ اب کیا راہ پائیں گے، یعنی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے اب راستے کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں سب کو ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے یہ لوگ کس طرح سے آپ کے لیے ایسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. اور اگر ان تمام مثالوں کو جیسے ابھی ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ ان کو پرکھا ہے، تو اگر ان کو پرکھا جائے تو فرمایا کہ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. اب یہ جس راہ پر چل پڑے ہیں اور مسلسل اعتراضات جڑ رہے ہیں تو اب تو بھٹکے ہی ہوئے ہیں، اب یہ کیسے کوئی راہ پائیں گے. یعنی کبھی کہتے کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، کبھی کہتے کہ یہ خود ہی سے گھڑ لایا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، اب خود ہی اس نے تصنیف کی ہوئی ہے، دوسروں کبھی کہتے ہیں کہ دوسروں سے مدد لیتا ہے، کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی شاعر، ساحر، جادوگر، کبھی جادوگر کہتے تو کبھی جادو مارا، مسحورہ یعنی جو اوپر آیا نا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے. تو کبھی کہتے کہ اس کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کبھی کہتے کہ یہ اگر بشر ہی تھا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نگران کے طور پر ہوتا، یا پھر یہ کہ اس کے پاس دولت کے خزانے ہوتے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام اعتراضات کو آپ ذرا چیک کریں تو یہ دراصل کیا تھے کہ دعوت حق کو قبول نہ کرنے کے بہانے ہٹ درمی اور تعصب نے ان کو اندھا کر رکھا ہے کہ ایسی بے تکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ حق کو قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور ان کے یہ مطالبات اور اعتراضات دراصل شرارت اور تنگ کرنے کی بنا پر ہیں، ٹھیک ہے.
اور پھر اس پہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں نا، تو یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، صحیح ہے۔ اور اچھا، اور ایسی باتیں یہ کیوں کرتے تھے؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے سیرہ میں جیسے شاب ابی طالب پڑھا نا، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو یعنی 3 سال تک بند رہنا پڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو انسان کھاتے، پتے اور جڑی بوٹیوں پر گزارا کرنا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی باتیں پھر مشرکین کو اور باتیں کرنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو اگر یہ رسول ہوتا تو اس کو ایسی حالت میں کیوں جانا پڑتا۔ اسی طرح پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا، مکہ کی مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے بہت یعنی کہ بے شمار فائدہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جب نبوت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے تو آہستہ آہستہ پھر اور اس یعنی کہ مال کم ہوتا گیا، یا وہ تجارت اس طرح سے آپ نہیں کی آپ نے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلسل جو ہے معاشرتی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا مومنوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس میں ایک کمی آئی۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، یعنی ان کا اپنا چوزن تھا، تو لیکن یہ بات ان کو اعتراضات کرنے کا موقع مل جاتا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے۔ اور اس میں ہم اپنی اپروچ دیکھیں کہ آج بھی ہمارا یہی حال ہے۔ آج اگر کوئی بیچارہ تھکا ماندہ یعنی جو حال حلیے سے ہے تو وہ بہت متقی، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، وہ آپ کو اچھی بات اچھی نصیحت کرے گا، لیکن ہماری نظر سب سے پہلے کس پہ جاتی ہے؟ اس کے پاس تو اچھا موبائل ہی نہیں تھا، ٹوٹی پھوٹی ایک گاڑی پر آیا تھا، اور یعنی کہ کپڑے اس کے دیکھے تھے کوئی، یعنی ہماری بھی نظر کس پہ جاتی ہے؟ یہ اب اس کو ذرا دیکھنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ جیسے آپ میں سے کل کوئی کہہ رہا تھا نا کہ وہ اللہ نے تو فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہو، تو لیکن ہمارا بھی کیا حال ہے؟ ہم زیادہ عزت والا کس کو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ جس کے پاس مال کے ڈھیر ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے جب رشتے جوڑنے لگتے ہیں تب بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ پر ہم چلے جائیں جہاں پر ایک لیوش قسم کی دعوت دی جا رہی ہو، ہم ان سے کتنا امپریس ہو جاتے ہیں، او فلاں نے تمہیں پتہ ہے کتنے ڈشز سرو کیں، دیکھیں آج کیسی شاندار دعوت کی گئی، اور یعنی کہ اور کرتے بھی اسی لیے دکھاوے کے لیے کہ لوگ یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے بھی ایک مادہ پرستانہ جو نظام زندگی ہے نا اس کو اپنا معیار بنا لیا ہوا ہے۔ تو پھر ہمیں کوئی دین والا نصیحت کرتا ہے نا تو ہم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیکھتے، ضرب العقل امثال، اس کے لیے مثالیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اس کے پاس تو ٹائم ہی بڑا ہے اسی لیے یہ اسپیچ کر رہی ہے، چلو کوئی نہیں ہم آگے بڑھیں، ہمیں اب اور کام تھوڑی ہیں دنیا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اگر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور وہ اعتراضات پہ اعتراضات جڑ رہا ہے، اور جہاں پر اس کو ہدایت مل رہی ہے وہ وہاں جانے کو تیار نہیں، اس نے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی معیارات بنائے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی گمراہی میں اب کیا شک ہے؟ اب وہ کیسے راستہ پائے گا جب وہ اصل راستے سے ہی ہٹ گیا؟ جب الفرقان نے اس کو تمیز دی، حق و باطل سے روشناس کرایا، لیکن وہ تو اپنے ہی ایک جو اس کے اندر بچپن سے ڈالے جا رہے ہیں، جو اس نے ماحول میں دیکھے، وہ انہی عقائد اور نظریات کی لپیٹ میں ہے، تو اب وہ کس طرح سے وہ راہ پائے گا؟ اور اس پہ مجھے اب پچھلی صورت بھی یاد آ گئی، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آپ نے اس صورت میں مثالیں پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایمان کی اور منافقت کی نا، کہ ایک وہ شخص ہے جو شراب کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں پائے گا، صحیح۔ اور اسی طرح پھر ظلمات کی مثال ایسے دی گئی کہ جیسے گہرے اندھیرے ہیں کہ اس کو اپنی ذات بھی اپنا ہاتھ ہی نظر نہیں آتا۔ تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہ اپنی ہی ذاتی خواہشات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس سے باہر ہی نہیں نکلتا، تو وہ کیسے ہدایت پائے؟ اور کوئی ایسا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ماحول میں ایسے اندھیرے اور ایسے رکاوٹیں ہیں، ایسے سراب ہیں کہ وہ ان کے پیچھے دیوانہ ہوا ہوا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کی اصلاح اسی دنیا میں کر جائیں،
اور وہ ہدایت اور وہ نور جس کی ہمیں پچھلی صورت میں بار بار سمجھایا گیا کہ نور علی نور، اللہ نے نور کی تمیز ہمارے اندر رکھی ہے، اس کے بعد جب قرآن کی آیات ہم پر اتریں تو واقعہ ہی نور علی نور ہوں کہ خیر ہی نکلے، خیر و بھلائیاں ہی پھوٹیں۔ پھر جب آپ ایمان کے اس درجے پر آ جاتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے بھی مفید بن جاتے ہیں، بجائے یہ کہ دوسروں سے متاثر ہونے کے آپ ان کو اس راہ پر لانے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الحمدللہ آیت نمبر 9 تک ہو گیا، رکوع 1 ہو گیا ہے، اور سبق آپ نے پیچھے والا بھی سنانا ہے. ٹھیک ہے، پچھلی صورت کا آخری رکوع انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.